اچھا جی آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں جی یہ بڑی دلچسپ, وہ حیران رہ جاتا ہے بندہ ان کی پھرتیاں دیکھ کے کہ چین کے ایک منسٹر صاحب پاکستان کے دورے پہ ہیں اور وہ سی پیک پر پاک چین جو مشاورتی اجلاس ہے اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں. اچھا یہ مشاورتی اجلاس منعقد تو پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن اس کی جو میزبانی ہے وہ چین کے پاس ہے, اسی لیے انہوں نے کہا تھا, شرط رکھی تھی کہ جناب اس میں سارے لوگوں کو بلایا جائے, اس میں پی ٹی آئی کو بھی بلایا جائے. اس پہ تو ظاہر ہے حکومت کی جان نکلتی تھی, لیکن بہرحال چونکہ حکم تھا ٹھیک ہے تو پھر بلانا پڑا, اور پھر بیرسٹر علی ظفر اور رؤوف حسن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس اجلاس میں شریک ہوئے. اچھا وہ اس میں حکومت کو یہ توقع تھی کہ وہاں پہ نا کچھ فارن آفس, ان کے فارن آفس میں کچھ تبدیلیوں کے بعد اور کچھ یہاں پہ اجلاس ہونے کی وجہ سے گمان تھا حکومت کا کہ چینی جو ہیں وہ ان کا رویہ جو ہے تھوڑا سا تبدیل ہوگا, کیونکہ جس رویے کا سامنا ابھی وزیر اعظم صاحب کو اپنے دورہ چین کے دوران کرنا پڑا ہے, اس کے بعد یہ توقع انہوں نے پتہ نہیں کیوں باندھ لی تھی کہ چینی جو ہیں وہ شاید اس اجلاس میں کچھ نرم رویہ رکھیں گے سی پیک کے حوالے سے اور پاکستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے. یہ بھول گئے تھے کہ شاید چینی جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, چائنیز ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کوئی بندہ پوچھتا ہے اپنے چینی دوست سے پوچھتا ہے کہ مسٹر چینگ آپ کو یہ سن کے اکتاہٹ نہیں ہوتی, ہر بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ سارے چینی ایک جیسے ہیں, سارے چائنیز ایک جیسے ہیں, تو اس کو جواب ملتا ہے کہ مسٹر چینگ اندر واش روم میں گئے ہوئے ہیں, میں ان کی بیوی ہوں. تو حکومت بھی یہ بھول گئی کہ سارے چائنیز ایک جیسے ہوتے ہیں, اسی لیے پھر اس حکومت کو اس چائنیز منسٹر کی طرف سے اور چائنیز حکام کی طرف سے یہ نصیحت سننے کو ملی, بڑی کڑوی نصیحت سننے کو ملی جو کسی حکومت کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. چین نے اپنے اسی موقف کو ایک بار پھر دہرایا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ دہرایا ہے کہ بھائی جان اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے ملک میں سیاسی استحکام لے کے آئیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہی وہ مشورہ ہے جو چینی حکومت مسلسل 2 سال سے پاکستان کے ارباب اختیار کو دے رہی ہے, مگر کوئی اس پہ کان دھرنے کو تیار نہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چین نے پاکستان سے اپنے تعلقات ایک درجہ نیچے کر لیے, ڈاؤن گریڈ کر لیے, انتہائی ترجیح سے صرف ترجیح تک کر دیے. اور ملک میں سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بھی پتہ ہے, بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب جیسا برادر اسلامی ملک خود کو موجودہ حکومت سے فاصلے پر رکھے ہوئے ہیں. سعودی ولی عہد اپریل میں آنے والا اپنا جو دورہ پاکستان ہے وہ پہلے ہی منسوخ کر چکے ہیں, اور جس پہ پاکستانی حکومت نے کہا تھا کہ ان کا دورہ ری شیڈیول ہو گیا اور اب وہ 19 مئی کو پاکستان آئیں گے. تو آج 22 جون ہے, سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان ہونا تھا اور نہ ہوا اور نہ ہوگا مستقبل قریب میں جو مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا IMF ہو یا چین ہو, سعودی حکومت ہو یا UAE سرکار ہو, ہر کوئی پاکستان میں سیاسی استحکام کی بات کرتا ہے کہ اگر آپ اقتصادی ترقی چاہتے ہیں تو سیاسی استحکام لے کے آئیں. دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاجی اڈیالے 'چ بیٹھے قیدی دے نال گل کرو, آپ بھی کرو تو ساڈی بھی کراؤ. یہ ان کا بنیادی مطالبہ ہے. اور پاکستان کے اب جو مقتدر حلقے ہیں وہ کب تک عمران خان کی ضد اور نفرت میں یہ کھیل کھیلتے رہیں گے. حکومت یہ سارے لوگ جو ہیں سمجھ نہیں آتا کہ اب تو یار ہمارے پاس گنوانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا, تو کیوں ہم نے یہ ضد لگائی ہوئی ہے. اور ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک خبر کا ذکر کرتا چلوں جو آج مختلف چینلز پہ بہت زور دے کے فرمائش کر کے چلوائی گئی اور اس کو PTI کے اندر اختلافات کا ایک طوفان قرار دیا گیا
وہ تھی شہریار آفریدی صاحب کے اسمبلی سے استعفے کی خبر. تو اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے فی الحال. شہریار آفریدی صاحب کے پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ اور بعض لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پہ جو سی ایم کے پی ہیں ان کے ساتھ اختلافات جو ہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں اور بہت ذمہ دار ذرائع کے ساتھ بات کرنے کے بعد اس خبر کی تردید کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہاں ان کے اختلافات موجود ہیں اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی بھی ہے تو وہ اگلے ایک آدھ دن کے اندر سارٹ آؤٹ کر لی جائے گی. شہریار آفریدی سے ناظرین مجھے ایک اور آفریدی صاحب بھی یاد آ گئے, اور ان سے جڑی ہوئی ایک خبر بھی. وہ ہیں شاہد آفریدی صاحب, ہماری ہیرو, جن کی میں بہرحال ایز اے کرکٹر میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, اور میں ان کے بارے میں کوئی سخت لفظ نہ پہلے کہے تھے نہ آئندہ کہنا چاہتا ہوں. لیکن ان کے بارے میں ایک تازہ خبر یہ ہے کہ ان کے جو حد سے بڑے ہوئے بیانات تھے, جو چھکے آدھی وکٹ پہ انہوں نے جا کے مارے تھے آنکھیں بند کر کے, اور جس طرح وہ پیچھے سے سٹمپ آؤٹ ہو گئے تھے, یعنی قوم نے جس طرح ریئیکٹ کیا تھا ان کے بیانات پہ, اس کا جو تازہ جو بھگتنا پڑا ہے ان کو, خمیازہ بھگتنا پڑا ہے, وہ تو اپنی جگہ. لیکن اس ضمن میں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز ان کے خاندان کے بعض بزرگوں نے اور بعض دوستوں نے, عزیز و اقارب نے, ایک وفد کی شکل میں آفریدی صاحب سے ملاقات کی ہے اور ان کو کہا ہے, منع کیا ہے کہ وہ آئندہ عمران خان کے بارے میں کوئی ایسی بیان بازی نہ کریں, اور نہ ہی نون لیگ کی محبت میں اتنا آگے نکل جائیں کہ جو اس وقت قوم کا غم و غصہ ہے اس کا رخ وہ اپنی طرف موڑ لیں, جس پہ انہوں نے دبے لفظوں میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ سوچ سمجھ کے, کسی کے ہاتھوں میں کھیلیں گے تو نہیں, انہوں نے کہا میں آئندہ سوچ سمجھ کے بیان دوں گا. پیپلز پارٹی میں بھی میں نے پہلے آپ کو سیکنڈ لاسٹ وی لاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, جو مرضی ہو جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لڑیں گے نہیں کبھی. اور آپ نے دیکھ لیا کہ گزشتہ روز انہوں نے ہیلے بہانوں سے ایسے ہی بس وہ وعدہ چمکا جسے کہتے ہیں پنجابی میں, وعدہ چمکا کرنے کے بعد بالآخر بجٹ سیشن میں شرکت پہ آمادگی ظاہر کر دی, جیسے بڑی کو انہوں نے احسان کیا ہے اس پہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ایک شعر کی شکل میں آج کی آخری بات, آئینہ دیکھ کے خود کو بھی بھلے لگتے ہیں, آئینہ دیکھ کے خود کو بھی بھلے لگتے ہیں, ایک حسین شخص کے ہونٹوں سے پکارے ہوئے ہم. بہت خوب, ایک حسین شخص کے ہونٹوں سے پکارے ہوئے ہم.